السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اینڈ اسلامک کوٹیشنز۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کے لیے میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کے لا سکوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف آخرت۔ ایمانیات میں عقیدہ آخرت ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ایمان باللہ دین کی بنیاد ہے۔ آخرت ایمان باللہ ہی کا نتیجہ ہے۔ ایمان باللہ اصل ہے، آخرت اس کی فروغ ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان باللہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایمان بالآخرت ہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کی زندگیاں منور ہو سکتی ہیں۔ قیامت کے مناظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگوں کو ننگے پاؤں برہنہ جسم بے ختنہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، پھر قابل ستر اعضاء کا کیا ہوگا؟ فرمایا، اس روز ہر شخص پر ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ نسائی۔ قیامت ایک بہت خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی۔ زمین میں جو کچھ مدفون ہے، زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ زمین تمام انسانوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتوں اور اونٹنیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن ریزہ ریزہ ہو کر غبار اور رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی مانند اڑیں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ سورہ حج۔ اگر تم انکار کی روش اختیار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ سورہ مزمل۔ یہ حدیث بخاری، مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ قرآنی آیت ہے۔ ترجمہ۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ سورہ عبس۔ اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سبھی لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں۔ سورہ معارج۔ شفاعت کی حقیقت۔ انبیاء اور رسول، اولیاء، بزرگوں اور امت کے متعلق یہ عام عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ضرور بخشوا ہی لیں گے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہی آخری نجات کے لیے کافی ہے۔ چاہے اعمال و اخلاق کیسے ہی ہوں، آخرت کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی کو سمجھنا کہ مسلمان ہونے کا اعلان کرنا یا زندگی کے بعض مواقع پر کچھ مراسم عبادات کو ادا کر لینا ہی کافی ہے۔ قرآن نے بہت تفصیل سے اس طرح کے عقائد، تصورات، خام خیالوں، غلط فہمیوں اور خوش گمانیوں پر ضرب لگائی ہے۔ احادیث میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کی آگ کا خیال آیا اور وہ رو پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے دوزخ کی یاد آئی اور اس نے مجھے رلایا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، میزان پر جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا۔ اعمال نامہ ملنے کے وقت جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والا کہہ اٹھے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں آتا ہے، اور پل صراط پر جب کہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ابو داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریشی لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ اے عبد المناف
کہ خاندان والوں، میں تم سے اللہ کا عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب کو ذرا بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے صفیہ حقیقی پھوپھی، میں تم سے اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال سے جتنا چاہے لے لیں، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو بالکل نہیں بچا سکتا۔ بس اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ وہاں ایمان و عمل ہی کام آئے گا۔ بخاری مسلم۔ ابو ہریرہ۔ زمین کی گواہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اس دن زمین اپنے حالات بیان کر دے گی۔ پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور رسول ہی اس سے زیادہ واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ فلاں بندے اور فلاں بندی نے فلاں دن فلاں وقت میری پیٹھ پر برا یا اچھا کام و عمل انجام دیا۔ قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد مزید اس مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔ ترجمہ: تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال ہوگی؟ ذرا اندازہ لگائیے، جب قیامت کے دن نہ صرف اعمال و افعال، حرکات و سکنات کی جانچ ہوگی، بلکہ کسی ارادے، کسی نیت، کن اغراض و مقاصد کے ساتھ کام انجام دیا گیا ہے، اس کی بھی جانچ ہوگی۔ سورہ عادیات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، پھر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس بنا پر ہنسا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کے اپنے پروردگار کے ساتھ مکالمے پر ہنسا ہوں۔ بندہ عرض کرتا ہے یا رب تو مجھے ظلم سے نہیں بچائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں؟ بندہ پھر عرض کرتا ہے میں اپنے خلاف اپنے سوا کسی دوسرے کو بطور گواہ جائز نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیرے نفس اور معزز کاتبوں کی شہادت تیرے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے منہ پر مہر ثبت کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بول کر گواہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ہر عضو بول کر اس کے کرتوت بیان کرے گا، پھر اس بندے کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا کہ اپنے اعضاء کی گفتگو سن لے۔ بندہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر انہیں لان تان کرے گا اور کہے گا دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے پرے ہٹ جاؤ، میں تمہاری طرف سے لڑتا رہا اور مدافعت کرتا رہا اور تم میرے خلاف گواہی دیتے ہو۔ آخرت کی تیاری۔ ہماری منزل اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، جنت کا حصول ہے۔ یہ بہت قیمتی گراں اور بہت مہنگی ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی منصوبہ بندی و ہوشیاری دکھانی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک تمثیل سے سمجھایا، جو ڈرتا ہے وہ رات کے ابتدائی حصے میں چل دیتا ہے اور جو رات کے شروع میں چل پڑتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جان لو اللہ کا سودا گراں ہے، جان لو اللہ کا سودا جنت ہے۔ ترمذی۔ عرب ریگستانی خطہ ہے، وہاں دن میں کافی سخت موسم ہو جاتا ہے اور ریت اڑتی ہے، اور کبھی کبھی تو اتنی اڑتی ہے کہ ریت کا ٹیلا بن جاتا ہے، جو اس کی گرداب میں آ جائے تو وہیں مدفون ہو جائے۔ اس وجہ سے عرب لوگ عام طور پر رات کے آخری حصے میں سفر کرتے ہیں تاکہ دن میں موسم کے سخت ہونے سے پہلے منزل پر پہنچ جائیں۔ راہزنوں اور ڈاکوؤں کے لیے بھی یہی اوقات ان کے کام کے لیے مناسب تھے، لہٰذا جو مسافر یا قافلہ راہزنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتا تھا وہ رات کے ابتدائی حصے میں سفر شروع کر دیتا تھا تاکہ بعافیت اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اسی طرح وہ مسافر یا قافلہ جس کو یہ اندیشہ لاحق ہو کہ صحیح وقت ٹھنڈے وقت میں آرام سے اپنی منزل پر نہ پہنچ پائے گا تو وہ رات کے آغاز ہی میں شروع سفر کر دیتا تھا تاکہ آرام سے منزل پر پہنچ جائے۔ وہ مسافر جن کو صحیح وقت پر منزل نہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا، یا وہ مسافر جن کو راہزن کی لوٹ لینے کا اندیشہ ہوتا ہے، دونوں ہی اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے آرام کو تیز دیتے ہیں تو ان کو اپنی منزل آسانی سے بخیر و عافیت مل جاتی ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے ایک مومن کا اصل گھر آخرت ہے، یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی جگہ ہے، لہٰذا اس کو اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ہمہ وقت ہر لحظہ ہر آن اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اس عارضی گھر دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھیں، سفر کے دوران سو نہ جائے،
اس میں مگن نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو منزل پر پہنچنا دشوار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن کا اللہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ وہ جان و مال کے بدلے جنت کا معاہدہ ہے۔ جنت بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ تبھی ملے گی جب زبان کے اعلان کے ساتھ عمل سے ثابت کیا جائے۔ اپنی جان و مال، اپنی تمام صلاحیتوں، قوتوں، طاقتوں اور ہنرمندیوں کے ساتھ اس کے حصول کے لیے لگا جائے، ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی رضا کے لیے یکسو ہوا جائے۔ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔